یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، حسن حسین میرے بیٹے ہیں، اے اللہ جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھے، اسے محبوب رکھ، اے اللہ جو ان سے بغض رکھے اس کو بھی مبغوض رکھ۔ کون ہے جو نبی کی اولاد کو، کون ہے فاطمہ سے دشمنی کرے، اور کون ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حضرت حسن اور حسین سے دشمنی کرے، اور کون ہے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ علی سے دشمنی کرے، کون ہے کہ پنجتن پاک سے اولاد نبی سے دشمنی کرے؟ خدا کی قسم اہل سنت والجماعت اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اہل سنت والجماعت اس کے سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن آل نبی اور اہل نبی، نبی کے اولاد کے وارث کون ہیں؟ نبی کے اولاد کے وارث کون ہیں؟ وارث وہی ہوں گے جو ان کے فرمودات کو، جو ان کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، جو ان کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا، جن کے شکل و شباہت ان کی ہوگی، جو ان کے طور طریقے کو اپنائیں گے وہ ہوں گے۔ کائنات میں بڑھ کر کے محمد کی جوتیوں پہ قربان جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد رسول اللہ پھر بھی مخلوق ہے، محمد رسول اللہ پھر بھی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، قرآن پاک مخلوق نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ بھی در بدر ہو جاتا ہے، مکے سے آپ کو ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑتا ہے، کبھی کہاں کس غزوہ میں، کبھی کس غزوہ میں۔ محمد رسول اللہ کو جو اذیتیں دی جاتی، آپ کو جو تکلیفیں پہنچائی جاتی، وہ بھی اس کے لیے یہ جو مولی منظور کے ہاتھ میں ہے، خدا کی قسم اس کی قیمت کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی بھی اس کے لیے در بدر ہو رہا ہے، صحابہ بھی اسی کے لیے شہید ہو رہے، صحابہ بھی مکے کو اسی کے لیے چھوڑ رہے۔ یہ سفر اور حضر 100 کے قریب، 100 سے زائد غزوات اور سرایا، ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے اور لاکھوں کافروں کو مردار کیا، لاکھوں کافروں کو جہنم میں پہنچایا۔ سارا جھگڑا اس پر ہے سارا جھگڑا۔ یہ جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے، وہی محمد سے قریب ہے، وہی نبی کے اولاد سے قریب ہے، وہی حضرت حسن اور حسین سے، وہی فاطمہ سے، وہی علی سے۔ فاطمہ حافظ قرآن، علی حافظ قرآن، حسن حافظ قرآن، حسین حافظ قرآن، زین العابدین حافظ قرآن، اور باقر، امام باقر وہ بھی حافظ قرآن، امام جعفر صادق وہ بھی حافظ قرآن۔ لیکن کیا آج اس وقت یہ جو ابھی رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کے پہلے مہینے میں شعبان میں صرف ہمارے بورڈ میں جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر کے امتحان دیا وہ 80,000 کے لگ بھگ ہے، وہ 80,000 کے لگ بھگ ہے، 80,000 کے۔ راویڑ کے مدارس ماشاءاللہ ایک الگ سلسلہ، جماعت اسلامی والوں کا الگ سلسلہ، بریلوی حضرات کا الگ سلسلہ، اہل حدیث حضرات کا الگ سلسلہ، شافیوں کا الگ سلسلہ، مالکیہ الگ سلسلہ، حنابلہ الگ سلسلہ، حنفیہ الگ سلسلہ۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اہل بیت کے وارث یہی لوگ ہیں، اہل بیت کے وارث یہ ہے یا حسینہ یا حسینہ، یہ اہل بیت کے وارث ہے، اور ایک بھی حافظ قرآن نہیں۔ اور بڑے بڑے جو ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں ذاکر ماکر، وہ میں خود چونکہ ملتا جلتا ہوں ان سے، جب ملے تو جب قرآن پڑھیں گے سورہ فاتح میں بھی منہ ٹھیڑا ہوتا ہے۔ حسن حافظ، حسین حافظ، فاطمہ چکی چلا رہی ہے، اماں فاطمہ چکی چلا رہی ہے، ہاتھوں پہ ورم آ گیا، سینے میں تکلیف اور درد ہے، فتح ہو گئی، غلام آ گئے اور لونڈیاں آ گئی۔ حضرت علی نے مشورہ دیا کہ آپ چکی چلا کر کے قرآن پڑھتی ہے، چکی چلا کر کے وہ قرآن پڑھ رہی ہے، سینے میں بھی تکلیف، ہاتھوں پہ ورم بھی آ گیا۔ علی نے حکم دیا، علی نے مشورہ دیا، جاؤ اپنے ابا کے پاس، غلام بھی آ گئے، لونڈیاں بھی آ گئی ہے، شاید آپ کو کوئی غلام اور کوئی لونڈی دے دے جو یہ کام آپ کی جگہ پر کرے۔ اماں فاطمہ، سبحان اللہ، اماں فاطمہ آپ چلی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اپیل کی، ابا جی اگر کوئی لونڈی مل جائے، اگر کوئی غلام مل جائے جو یہ کام کرے، اس کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی، کیا غلام، کیا لونڈیاں، کیا غلام، کیا لونڈیاں، یہ مجاہدین کے لیے میں اس سے بڑی قیمتی چیز آپ کو نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ ابا جی کیوں نہیں، بتا دے۔ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، عصر کے بعد پڑھتے ہیں، فجر کے بعد پڑھتے ہیں، جن کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے، یہ وہ تسبیحات فاطمی جو اماں فاطمہ نے یہ گفٹ محمد سے لے کر کے آپ کو اور مجھے دی ہے، اس لیے تو ان کو تسبیحات فاطمی کہا جاتا ہے۔ یہ تسبیحات فاطمی تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ گفٹ لونڈی نہیں ملی، ہماری ماں کو، محمد کی بیٹی کو لونڈی نہیں ملی، محمد کی بیٹی کو غلام نہیں ملا،
محمد رسول اللہ کی بیٹی کو خادم نہیں ملا. بیٹی، یہ خادم، یہ غلام، یہ نوکرانیاں اور یہ کہ لونڈیاں، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے ایسی چیز آپ کو بتاؤں کہ اس پر عمل کر. سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا کہ اماں چکی جب چلا رہی ہے تو تب بھی قرآن پڑھ رہی ہے، چکی چلا رہی ہے تب بھی قرآن پڑھ رہی ہے. اور حسن بھی قرآن کا حافظ، حسین بھی قرآن کا حافظ، علی بھی قرآن کا حافظ. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات یہ اہل بیت کے ٹھیکیدار ہے. اور ٹھیکیدار اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسے ٹھیکیدار کہ بڑا سا بڑا مولوی خامنئی کو لاؤ، قرآن کا ایک صفحہ بھی اس کو یاد نہیں ہوگا. اس سے بڑھ کر کے کون؟ اس سے بڑھ کر کے کون؟ میرا ابا اور ہمارا بابا جو قرآن کا حافظ اور حدیثوں کا اتنی بڑی بخاری. آپ تو کہتے ہیں کہ مولوی پاپڑے بیچتے ہیں، مولوی پاپڑے نہیں بیچتا. خبردار، اپنے منہ کو لگام دے دو. تمہاری صلاحیتوں کو بھی ہم جانتے، تمہاری ذکاوت کو بھی جانتے، تمہاری یادداشت کو بھی جانتے. کمال ہے ہمارا. یہ آپ دیکھ رہے 600-700 صفحات کی کمال ہے ہمارا. کر اپنے کالجوں میں چراغ لے کر کے تلاش کر، اپنے یونیورسٹیوں میں چراغ لے کر کے تلاش کر، اپنے یہ کہ اداروں میں تعلیم یافتہ تو اپنے آپ کو کہتا روشن خیال کہتے ہیں. نابینا قسم کے بچے ہیں، ان کے سینوں میں، ان کے زبانوں پہ بھی قرآن، ان کے سینے پہ بھی قرآن ہے. اور یہ نہیں یہ 600-700 صفحات کی کتاب ہے. ہمارے ہاں آپ کے اس مدرسے میں کل آج جمعے کو تو چھٹی ہوتی ہے، آپ کے اس مدرسے میں 2000 کے لگ بھگ طلبہ رہتے ہیں. اگر 2000 میں یہ سب کے سب حافظ قرآن نہیں ہے تو 800-900 ہزار ضرور حافظ قرآن ہے. 800-900 ضرور حافظ قرآن ہے، ضرور حافظ قرآن ہے. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے کون ہے؟ اہل بیت کے وارث کون ہیں؟ یہ بابا جو 106 سال 107 سال اس کی عمر ہو گئی، اس بابا کی صرف قرآن کا حافظ نہیں ہے، وہ بخاری کا بھی حافظ ہے، وہ ترمذی کا بھی حافظ ہے. اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. جب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی، غنودگی طاری ہو جاتی، غنودگی طاری ہو کر کے پھر یہ کہ ڈاکٹر کہتے کہ اب یہ بڈھا بچے گا نہیں، یہ بڈھا ابھی بچے گا نہیں، اور اگر بچے گا تو کسی کام کا بھی نہیں ہوگا. اس عمر میں نہ یادداشت کام آئے گی، نہ حافظہ اس کا کام کرے گا، نہ دماغ اس کا کام کرے گا، یہ کسی کام کا نہیں ہوگا. اور یہ بڈھا ہوش میں نہیں آئے گا، اور اگر ہوش میں آئے تو تب بھی کسی کام کا نہیں ہوگا. اب اس کی حافظہ، اس کی یادداشت ختم ہو گئی. بابا جی کی آنکھیں کھل گئی. بابا جی نے کہا کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا تھا؟ ان کے بیٹوں نے کہا، دوسروں نے کہا حضرت کچھ نہیں کہا. کہا نہیں ڈاکٹر کیا بکواس کر رہا تھا؟ کہا جی کچھ نہیں کر رہا تھا. کہا ڈاکٹر کیا بکواس کر رہا تھا؟ یہ ڈاکٹر کو تمہارے میں نے سنا وہ کہتے کہ یہ بڈھا 106 سال 107 سال کی عمر میں یہ بڈھا اس کا دماغ کام نہیں کرے گا. فرمایا تمہارے جیسے بے دینوں کا دماغ کام نہیں کرتا، تمہارے جیسے جاہل لوگوں کا جن کے سینے قرآن سے خالی ہے ان کا دماغ کام نہیں کرتا. بولو پورا قرآن سنو، بخاری کے کسی حدیث کی طرف اشارہ کرو. ابھی آپ کو سناؤں، اس کو حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی کہا جاتا ہے. اس کو حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی کہا جاتا ہے. اس کو حافظ الحدیث عبداللہ درخواستی کہا جاتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آ گئے یہاں پاکستان میں آ گئے، حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے بھی حافظ تھے. یہ مجھے معلوم ہے، میں نے چونکہ قرآن حفظ بھی کیا ہے، اور 1417 میں میں نے خود بھی بخاری حفظ کیا ہے. 1417 میں میں نے بھی خود قرآن حفظ کرنا آسان ہے. او توبہ توبہ، بخاری کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل ہے، کتنی مشکل ہے حدیثیں. میں نے خود کی، میرا استاد بھی یہیں کراچی میں، اب سعودیہ چھوڑ کر کے 40-50 سال وہ اس میں رہے سعودیہ کے اندر، اب وہ بھی کراچی میں آ چکا ہے. آپ اپنی تسلی کے لیے میں آپ کو اس سے بات بھی کرا دیتا ہوں، ان سے پتہ کرو کہ مولوی صاحب منظور نے بھی حفظ کر کے آپ کو سنایا نہیں ہے. کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے. اب بتاؤ اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ کون ہے اللہ آپ کا بھلا کرے؟ پنجتن پاک کا محافظ کون ہے؟ پنجتن پاک علی، حسن، حسین، فاطمہ. اور ان کا کون ہے اللہ آپ کا بھلا کرے؟ ان کے چاہنے والے کون ہیں؟ ان کے پیروکار کون ہیں؟ ان کو ماننے والے کون ہیں؟ ان کی تعلیمات پر چلنے والے کون ہیں؟ جھوٹ 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 جھوٹ، آپ کو ایک ٹکے کے بھی مناسبت نہیں.